چاہوں گا میں، ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نامزد کر دیا، یہ سیاسی طور پہ اسے بہترین کارڈز کھیلنا کہا جا رہا ہے۔ سفارتی سطح پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہوگا، لیکن دوسری طرف تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کے پاس ہم اس حد تک اپنے تعلقات کو لے گئے ہیں کہ ہمیں نامزد کرنا پڑ گیا امریکی پریزیڈنٹ کو نوبل انعام کے لیے، تو پاکستان کو بھی بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے۔ لیکن نصر اللہ صاحب، بات یہ کہ پاکستان کو کیا کمپرومائز کرنا پڑے گا؟ ایک ہم نے کلیئر بات ہے، ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منی نے ہم شور کے وہاں پر جب ملے ہیں زورانے کے اوپر اور جس طریقے سے ان کی پذیرائی کی گئی ہے، انہوں نے تمام باتیں کی ہوں کہ ایران کے بارے میں ڈیٹیل بتائی ہوگی، مشرق وسطیٰ میں اس کے اوپر کیا اثر ہوگا، ہمارے ریجن میں کیا پرابلمز ہوں گی، ساری باتیں کی ہوں گی۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ بھی کہا ہوگا کہ وی آر ریڈی ٹو میڈیٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں ہمارے ایران سے تعلقات اچھے ہیں تو ہم ان کو کنوے کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایران کا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے۔ ایران ہمارا دیکھیں فرنٹ پر ہے، اگر وہاں پر خدا نہ خواستہ وہ عراق والا حال ہوتا ہے تو اس کے بعد دے آر سٹنگ آن سیستان پروونس اور بلوچستان ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے۔ اس لیے جتنی بھی کوشش ہو، مسالے کی کوشش ہو، اور پاکستان بڑا ایکٹیو بات کر رہے ہیں ہم اسی لیے ان سے کہ جی اس کا کوئی نہ کوئی سیاسی بھی حل نکالنا چاہیے، بیٹھ کے مذاکرات کریں، لیکن یہ حل نہیں کہ آپ ایک ملک کو جا کے تباہ کرنا شروع کر دیں اسرائیل کے کہنے کے اوپر۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ سیکنڈ، انہوں نے ٹرمپ نے مارکہ حق کے اندر دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو بہتر کیا۔ اس کے بعد اگر آپ ایک اور دیکھیں تو اس کے ساتھ پھر یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سیز فائر میں کس طرح کیا کردار ادا کیا، ہم نے اس کو ایکنالج کیا۔ اس کے بعد 12-13 دفعہ انہوں نے پاکستان کی بات کی، کشمیر کی بات کی، کشمیر میں ثالثی کی بات کی، کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا، انڈیا کو کارنر کر دیا، انڈیا کو انہوں نے لفٹ نہیں کرائی، انڈیا کو آئسولیٹ کر دیا۔ اور پاکستان اس مارکہ حق کے بعد ایک انہوں نے امریکن نے ریلائز کر لیا کہ انہوں نے انڈیا کے اوپر غلط انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، انڈین لیڈرشپ بھی کمزور اور ان کی فوج انٹرینڈ انپروفیشنل۔ سو ابھی پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر، کہ اس ریجن میں آپ دیکھیں نا، بنگلہ دیش، چائنا، برما، دین یو ٹاک اباؤٹ سری لنکا، نیپال، تمام ممالک جو ہیں یہ ایک گروپ بن گیا اور انڈیا ٹوٹل آئسولیٹ ہو گیا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی ریلائز کیا کہ پاکستان کو کوئی میجر رول دینا چاہیے۔ ہم نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان ایک بہت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہے اور بیٹل ہارڈنڈ اور پروفیشنل آرمی ہم نے پروف کر دیا۔ اس لیے انہوں نے اب سوچا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، لیکن آئی ایم شیور کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل واپس آتے ہیں تو وہ چائنا کو کانفیڈنس میں ضرور لیں گے، چائنا کو بتائیں گے کہ نتھنگ از ایٹ دی کاسٹ آف چائنا، چائنا از آور لائف ٹائم فرینڈ، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور چائنیز دے ڈونٹ مائنڈ، وہ کہتے ہیں ہم امریکن۔ لیکن برگیڈی صاحب مشکل کام نہیں ہوگا یہ والا کہ ہم اگر امریکی پریزیڈنٹ کو نوبل پرائز کے لیے ان کو جو ہے وہ نامزد کر رہے ہیں، دوسری طرف چین کے ساتھ ہمارے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، چین کہیں کسی نہ کسی موقع پہ ڈسکمفرٹ ہو سکتا ہے؟ چین کبھی بھی نہیں ہوگا اگر ہم ایٹ دی کاسٹ آف چائنا نہیں کرتے۔ دیکھیں چائنا سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ چائنا نے جو ہمیں مار کے حق پہ سپورٹ کیا، جس طریقے سے سپورٹ کیا ہے، چائنا ہمارا لائف ٹائم وار ٹیسٹڈ، پیس ٹائم ٹیسٹڈ، ہمالیہ سے اونچا اور سمندر سے گہرا دوست ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ یہ ہماری حکومت کو بڑا کلیئر چائنا کو بتا دینا چاہیے، اور چائنا کو میرے خیال میں اس کے بارے میں ان کو معلوم بھی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ امریکن سے ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ ان کی جو دوستی ہوتی ہے ایٹ ٹائم، آپ دیکھ لیں 79 میں دیکھ لیں، 2001 میں دیکھ لیں، 9/11 میں دیکھ لیں، وہ ہم تو وی ہیو ٹو مینٹین۔ آپ دوستی ہر ایک سے رکھتے ہیں لیکن اپنی پالیسی کو پرسو کرتے ہیں اپنے نیشنل آبجیکٹیوز میں دیکھے ہوئے۔ دیٹ وی ہیو ٹو مینٹین اے بیلنس، دیٹ از واٹ از کوالٹی آف ڈپلومیسی جو ہماری حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ برگیڈیئر صاحب آلدو کہ یہ بڑا ایک کامیاب وزٹ ہے فیلڈ مارشل جو ہے آج سید عاصم منیر صاحب کا، لیکن اس وقت دو بڑے ایشوز ہیں، ایک تو ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے اس سے ہٹ کے دو برننگ ایشوز ہیں، ایک ہے فلسطین کا مسئلہ، دوسرا ہے کشمیر کا مسئلہ۔ کیا پاکستان ان دونوں مسائل پر امریکی انتظامیہ کو، امریکی حکومت کو قائل کر
پائے گا، کر سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے فلسطینیوں کو ان کا رائٹ ملے، کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ معاملات بہتر ہوں، ان کے اوپر مظالم بند ہوں، ان کو ان کا حق خود ارادیت ملے؟ دیکھیں کشمیر کے اوپر تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ پاکستان نے اپنا نقطہ نظر کلیئر کر دیا ہے، اور امریکن نے ریئلائز کر لی ہے کہ کشمیر ریمینز اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، جو پاکستان ہمیشہ کہتا تھا، کیونکہ اسی لیے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے 2 نیوکلیئر ملکوں کی لڑائی میں سیز فائر کروائی ہے، مینز کہ جھگڑا کشمیر کے اوپر ہی ہے، اور اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میں ثالثی کے لیے تیار ہوں۔ انڈین کی ماں مری ہوئی ہے اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں ہم بات نہیں کریں گے، وہ اپنا ٹوٹنگ کہتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ امریکنز نے، اور اس کے بعد امریکن کی وجہ سے یہ ابھی ایک انٹرنیشنلائز ایشو ہو گیا ہے اس ریجن میں بھی، رشیا چائنا بھی، ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی کیسے اس کو کیش کرنا ہے، کیسے اس کو اور ہائی لائٹ کرنا ہے، تاکہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس ریجن میں کیا پرابلم ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اب اس کو رشیا چائنا، اب ایران بھی ہمارے ساتھ آ گیا، کیونکہ انڈیا نے ایران کے کمر میں چھرا گھوم دیا ہے جب اس نے جب جا کے وہاں پر چھابہار میں یہ گئی تھی رو، تو اس نے موساد کو بھی وہاں لے آئے، وہ بی ایل ایف کو ٹرین کرنے کے بہانے کر رہے تھے، اور انہوں نے پورا جال ایران میں بچھا لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے، اور وہ سارے جو ڈسمبل منگوائے، انہوں نے ڈرون اسمبل کیے، اور تمام ان کے سائنٹسٹ، یہ سارے یہ انڈین را موساد نے مل کے کیا ہے۔ اب ایران کو پتہ چل گیا، تبھی وہ تو شکر پاکستان کی بات کر رہے تھے، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ کون پاکستان ایران کا دوست ہے اور کون دشمن ہے، کس نے نقصان پہنچایا۔ اب ہم نے اس کو لے کے چلنے کہ ہم کیسے لے کے چلتے ہیں۔ ایران از ناؤ ہمارا مین فرنٹ پر ایڈوانس گارڈ ہے، ایران پروٹیکٹڈ ہے تو پاکستان پروٹیکٹڈ ہے۔ ایران خدا نہ خاصہ عراق کی طرح گرتا ہے تو نیکسٹ ٹارگیٹ از پاکستان۔ اس لیے حکومت پاکستان بہت اچھے طریقے سے ایران کا کیس لڑ رہی ہے۔ ابھی او آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے، لیٹ سی کہ بہت اسٹرانگ سے بیانیہ آتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ بڑی سخت سے ڈی ایسکلیشن کریں، ایران اسرائیل اگریسر، ہم اسے تمام اسلامی سفارتی تعلقات ختم کریں گے، ہم ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے، کہیں نہ کہیں کچھ کریں، ورنہ آج یہ نہیں کریں گے تو تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کی باری آئے گی۔ یاد رکھیں یہ تمام ممالک، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اکٹھے ہوں گے تو یو آر لائک اے فسٹ، اکیلے ہوں گے یو آر سنگل فنگرز اینڈ یو ول بی سارٹڈ آؤٹ ود دس شوڈ آل بی ویری کلیئر۔ حارث صاحب اگر دیکھا جائے تو ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے جو ہے وہ بہتر رہے ہیں، لیکن اس جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی کیا اسے پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہیں، یا ہندوستان کی سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کہاں پہ کی، جس کی بنیاد پہ آج ہندوستان جو ہے وہ تنہائی کا شکار بھی ہے، اور خاص طور پہ امریکی پریزیڈنٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شدید نالاں دکھائی دیتے ہیں ہندوستان کی حکومت سے؟ دیکھیں امریکن نے ریئلائز کر لیا کہ انڈینز آر ناٹ ریلائبل، انڈینز آر بلی، انڈینز آر ویری ایروگینٹ، وہ اکثر ان کی بات نہیں مانتے۔ انہوں نے جس طریقے سے خود ریکویسٹ کر کے، کیا ٹرمپ کو نہیں پتا کہ یہ ان کو ملتے کرنے گئے ہیں، اور اگر اوپنلی کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو ہاؤ مچ از بینگ ہرٹ، ہی ٹیکس ایوری تھنگ پرسنلی، اس کو پتا کہ کتنی، اور پاکستان نے کیسے اس کا ساتھ دیا ہے ہر لحاظ سے۔ ہم نے کہا جی وی آر ویلکم، آپ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو وہ اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ کی آ رہی ہے، کبھی ان کے شنکر کی آتی ہے، کبھی کسی کی آتی ہے کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، تو دے از گیٹنگ انوائڈ۔ اسی لیے اس نے ان کو کولڈ شولڈر دیا ہے، جب کینیڈا میں گئے ہیں اس نے ان سے ملاقات نہیں کی ہے، اس نے ان سے وہاں پہ کوئی لفٹ نہیں کرائی ہے، اس کے بعد پاکستان کو بلایا، کیا پاکستان کو بلانے کو ان کو نہیں پتا کہ انڈیا میں کیا فتح ماتم ہوگی، اس نے جان کو شو کیا ہے، اوکے ویل سارٹ یو آؤٹ۔ دے ہیو ریئلائز کہ پاکستان کو وہ اس ریجن کا اسٹیبلائزر سمجھتے ہیں، پلیئر سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، اٹ از بنگلہ دیش ہے، باقی تمام نیبرنگ کنٹری ہے اس ریجن کی۔ تو یہ ایک جو انڈیا کے ہیجمونک ڈیزائن ہوتے تھے اب وہ ختم ہو گئے، اب وہ انڈیا، اب پاکستان اس میں پلیئر آ گیا۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں اٹس اے گڈ اپرچونٹی، ہمیں ٹریڈ میں، مائنر ملن میں، اس کے بعد کرپٹو کرنسی میں، اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اور کاؤنٹر ٹیررزم میں، ہمیں اب اس کو آگے لے کے چلیں۔
بکر صاحب، ایران نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ جب تک اسرائیل اپنے حملے بند نہیں کرتا اس وقت تک بات چیت ہو نہیں سکتی. دوسری طرف امریکی پریزیڈنٹ بھی کہتے ہیں کہ بات چیت کا پیغام بھیجا گیا، جبکہ ایرانی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بات چیت کریں. یہ بات چیت ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ اس وقت تو ساری دنیا کہہ رہی ہے جنگ بندی ہونی چاہیے، UN بھی کہہ رہا ہے جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن کیا اسرائیل حملے بند کرے گا؟ پھر امریکہ جس سٹیج پہ جا چکا تھا، خود جنگ میں کودنے والا تھا، اس کے بعد امریکہ کے لیے بیک آؤٹ کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ آپ نے ایک چیز دیکھی آپ نے کہ جب سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکنز کو بریف کیا ہے، ان کی باڈی لینگویج میں، ان کی تھنکنگ میں چینج آ گئی ہے. انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا، ورنہ ہی واز ایڈمنٹ کہ وار سچویشن میں چلے گئے، وار روم میں چلے گئے. ہی واز آل پلاننگ، تھریٹ کر رہے تھے کہ ایران خالی کر دو، آپ سرنڈر کر دو. ابھی اس کے بعد چائنا رشیا کے بڑی اسٹاک اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. جنوا میں فارن منسٹر کی میٹنگ ہوئی ایران کے ساتھ، آج اسلامک ممالک کی میٹنگ ہوئی. اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو دین یو ریلائز کہ ابھی اس کی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. اس کے اوپر IAEA نے بھی کہہ دیا جی کہ نہیں، ایران تو بالکل بنا نہیں رہا، ایران کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور فارن منسٹر کہہ دی ہم بالکل نہیں بنانا چاہتے. ہمارے پیچھے لیڈر نے کہا کہ اسلام میں اجازت نہیں ہے، وی ول ناٹ. تو ابھی آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ نیگوشیشن دروازے کھل رہے ہیں. آئی ایم ویری پازیٹیو. اسرائیل کو بہت مار پڑی، میں آپ کو بتاؤں. اسرائیل از ویری اپسیٹ، وہ ڈریگ کرنا چاہتا ہے. ایران کو خیال ایک بات کا کرنا ہے، کسی حالت میں بھی جو امریکہ کے ایسٹ سے مڈل ایسٹ میں کہیں اٹیک نہیں کرنا چاہیے. بالکل یہ بڑی غلطی کریں گے. دیٹ ول بی اے گڈ اپرچونٹی اسرائیل کے لیے کہ امریکہ کو کھسیٹ کے لے گا. ہی شوڈ ریمین کنفائنڈ ٹو اسرائیل. چھوٹا سا ملک پھڑکا کے مارے جو کرنا ہے ٹل دا ٹائم ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہے. بالکل. حارث نواز صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں بدلنے کا. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملکی اکانومی کے ساتھ ہی امریکہ اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات. ان تعلقات میں پاکستان مالی طور پر کیا فوائد سمیٹ سکتا ہے؟ مائنز کی بات کی جا رہی ہے، کرپٹو کرنسی کی بات کی جا رہی ہے. اس سے پاکستان کی معیشت کو کتنا سہارا ملے گا؟ ساتھ ہی ساتھ کچھ جائزہ لیں گے بجٹ کا. بجٹ عام آدمی کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، مگر کتنی؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ، ممتاز ماہر اقتصادیات جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب.